ہم کہتے ہیں جی ہم تو اچھے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہے. آپ اس وقت تک اچھے نہیں ہیں. او بھائی میں کہتا ہوں میں اچھا ہوں, میرا پڑوسی اچھا نہیں ہے. پتہ تب لگے کہ جب آپ کا پڑوسی اچھا نہ ہو, پھر بھی آپ توازن کے ساتھ رہیں, اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. وہ آپ کو تکلیف پہنچائے, اذیت پہنچائے, لیکن آپ پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہیں, صبر کریں, پھر دیکھیں اللہ کرم کیسے کرتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, فرمایا پڑوسی کا تمہارے اوپر حق ہے, اور حق یہ ہے کہ اگر تم گھر بنانے لگو, عمارت کھڑی کرنے لگو, تمہارے پہلو کے اندر ایک غریب بندہ رہتا ہے, تو فرمایا اپنا گھر اتنا اونچا نہ بناؤ, اپنے گھر کی عمارت اتنی بلند نہ بناؤ کہ اس بلند عمارت کی وجہ سے جب گرمیوں کے موسم کے اندر جب ٹھنڈی ہوا چلے تو تمہارے بلند مکان کی وجہ سے ہوا وہیں رک جائے, اور غریب کے آنگن میں وہ ہوا جائے نہیں, اس کے بچے پسینے سے شرابور ہوں, وہ بل بلا رہے ہوں تمہارے بلند مکان کی وجہ سے. اور اگر بنانا ہی ہے تو فرمایا پھر اپنے اس پڑوسی سے اجازت مانگو, اجازت مانگ کر مکان بناؤ, اللہ کرم کرے گا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے سالن بناؤ تو اس میں شوربہ زیادہ بناؤ کہ پڑوسی کو اگر دینا پڑے تو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا ساری رات یہی کام تھا کہ ورق گردانی کرتے, کتابوں کا مطالعہ کرتے, اللہ کا ذکر کرتے. ایک رات بیٹھے تھے کہ آپ کے پڑوس کے اندر ایک شرابی نوجوان تھا, وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کہنے لگا, عربی میں اشعار پڑھنے لگا, کہنے لگا ہے افسوس زمانے نے میرے ساتھ جفا کی ہے, میں شرابی جو بن گیا اب تو کوئی حال بھی پوچھنے نہیں آتا, اب تو کوئی آنسو پوچھنے نہیں آتا, کوئی زخموں پہ مرہم رکھنے نہیں آتا. وہ ساری رات گنگناتا رہا, یہ لفظ کہتا رہا عربی اشعار کی صورت میں. امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی کتاب کو بند کیا, اس کے لہجے میں اتنا درد تھا, اتنا کرب تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ ورق گردانی بھول گئے, نوجوان کے وہ اشعار سنتے رہے. اب حتیٰ کہ یہ عادت بن گئی, یہ معمول بن گیا. امام اعظم ابو حنیفہ رات کو کان لگا لیتے تاکہ اس شرابی نوجوان کے یہ درد بھرے جملے سنیں. فرماتے ایک رات امام اعظم ابو حنیفہ نے کان مبارک لگائے, لیکن ساری رات گزر گئی لیکن شرابی کی آواز نہیں آئی. اس کا تڑپنا, اس کا رونا, آنسو بہانا اور عربی میں درد بھرے اشعار پڑھنا سنائی نہ دیا. ساری رات امام اعظم ابو حنیفہ بے قرار رہے. کس کے لیے؟ ایک شرابی کے لیے. جب صبح ہوئی تو امام اعظم باہر نکلے نماز فجر ادا کرنے کے لیے, تو گزرنے والے راہگیر سے پوچھا یہ تو بتاؤ ہمارا یہ پڑوسی جو تھا اس کا کیا بنا؟ تو جواب آیا وہ رات کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر گلیوں میں پھر رہا تھا کہ اسے حکومت کے ایک شخص نے پکڑا اور جیل میں ڈال دیا. اب سنیے, اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کا سچا امتی ہونا, امت کا درد ہونا, امت کی فکر ہونا. یہ سارے حضور کے غلام ہیں, یہ سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ سارے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے امتی ہیں. میں نے اپنی بھی فکر کرنی ہے اور ان سب کی بھی. امام اعظم ابو حنیفہ نے جب فجر کی نماز پڑھ لی تو اپنے گھر کی طرف نہیں گئے بلکہ فوراً اس پولیس والے کے گھر گئے جس کی جیل کے اندر وہ شرابی نوجوان تھا. دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا گیا کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے میں ابو حنیفہ آیا ہوں تمہارے دروازے پر. اس پولیس والے نے سنا تو اس کو سمجھ ہی نہ آئی کہ میرے دروازے پر ابو حنیفہ آئے کھڑے ہیں. وہ پاؤں میں جوتا پہننا بھول گیا, سر پہ کپڑا ڈالنا بھول گیا, دوڑا دوڑا آیا, کہنے لگا حضرت میری خوش نصیبی, میری قسمت کی معراج کہ میرے گھر پہ میری دہلیز پہ ابو حنیفہ آئے کھڑے ہیں. حضور کون سی چیز آپ کو میرے گھر کھینچ لائی؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے کوئی اور وجہ نہیں, رات تم نے ایک نوجوان کو پکڑا اور اپنی گرفت میں رکھا ہوا ہے, اپنی جیل میں رکھا ہوا ہے. وہ میرا پڑوسی ہے, شرابی ہے, تو میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں, میں اس کا حال پوچھنا چاہتا ہوں. اب اس شرابی کا حال کون پوچھنے آئے گا؟ اچھوں کو تو ہر کوئی ملتا ہے, کاش کوئی بروں کو بھی ملے, ان کا حال بھی پوچھے. اس شخص نے کہا حضرت اگر آپ کا وہ پڑوسی ہے تو میں آپ کے آنے کے وسیلے سے اس کو بھی رہا کرتا ہوں, اور اس رات میں نے جتنے افراد کو پکڑا میں سب کو رہا کرتا ہوں. جب اس نوجوان کو رہا کیا گیا نا, نظریں جھکی ہیں, نظریں جھکی ہیں, آنکھوں میں حیا ہے. وہ چلتا ہوا آیا امام اعظم ابو حنیفہ کے قریب. میرے امام نے فرمایا کسی نے تیری دیکھ بھال نہیں کی, زمانے نے تیرے ساتھ جفا کی,
لیکن بتا کیا ہم نے بھی جفا کی ہے؟ وہ رو کر کہنے لگا، قدموں سے لپٹ گیا، کہا مجھ شرابی کا حال کون پوچھنے آتا؟ آپ اتنے بڑے امام ہو کر دنیا آپ کے سامنے گردنیں جھکا دیتی ہے، بڑے بڑے علماء آپ کے شاگرد ہیں، کہاں کہاں تک آپ کے نام کا سکہ چلتا ہے، اور آپ ایک شرابی، معصیت کے اندر مرتکب رہنے والے، معصیت کا شکار ہونے والے نوجوان کا حال پوچھنے آ گئے۔ فرمایا جس محبوب کا میں نے کلمہ پڑھا ہے ان کی تعلیمات کا تقاضا یہی ہے۔